ویلکم بیک ناظرین. وہ سوال ہم وہی دہرائیں گے فیصل صاحب کہ موجودہ حالات جو آپ نے دیکھے ہیں کہ کافی بحرانوں کا شکار ہے ملک، تو ملک کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے جو آئندہ الیکشن ہے، میرا خیال ہے اس میں ایک پارٹی منشور میں جو آپ کا نعرہ، اس کے ساتھ ساتھ ایک نعرہ اور بھی اضافہ کرنا پڑے گا. جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس تمام حل موجود ہیں ان مسائل کا، تو وہ جو ایک بالکل پیٹنٹ وہ جو نعرہ ہوگا وہ کیا آپ استعمال کریں جی؟ ایک تو یہ ہے کہ جی لوگوں کی مایوسی دور کرنے کی ضرورت ہے. عام آدمی بڑا مایوس ہے، وہ سمجھتا ہے کچھ نہیں ہوگا، بدلے گا نہیں حالات. ان کو یہ امید دلانے کی ضرورت ہے کہ واقعی حالات یہ شک کیسے دور کریں گے؟ یہ دور تو رابطے سے ہوگا، یعنی یہ بات آپ کمیونیکیشن سے ہوگا. یہ بات آپ کی 100% صحیح ہے ہاں کہ جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں بھائی آپ ووٹ ڈالنے کیوں نہیں جاتے، جی ہاں، وہ کہتے ہیں جی نہیں پھر آ جانا ہے. جی ہاں، تو یہ نکالنے کی ضرورت. یہ رابطے سے بھی ہوگا. تین چیزیں ہیں، یعنی اس میں ایک کردار ہے میڈیا کا. میڈیا نے ہمارے بڑا ایک کردار ادا کیا ہے، شعور پیدا کیا ہے، سوچ پیدا کی ہے. شکایتیں بھی ہیں میڈیا سے، لیکن مجموعی طور پر میڈیا کا ایک ایسا رول ہے کہ جس نے معاشرے میں عام آدمی کا فکر تبدیل کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کیا. دوسرا کام پھر اس میں ہے ممبر و محراب کا. اگر ممبر و محراب اپنا کردار ادا کرے اور ان میں اتفاق ہو اور اعتماد ہو، تو وہ بھی لوگوں میں یہ شعور پیدا کر سکتے ہیں کہ کسی پارٹی کو آپ ووٹ دیں، لیکن ووٹ دیتے ہوئے یہ بھی سمجھیں کہ اس کا کل جواب دینا ہوگا. یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مور لگا رہے ہیں، یہ کچھ پیسے ایک دہاڑی کمانے کی بات نہیں ہے. یہ تو اپنے ملک کو داؤ پہ لگانے کی بھی خدا نخواستہ بات ہو سکتی ہے. آپ کو خدا کے حضور جواب دینا پڑے گا. دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے سوا، پتہ اس کو ہے کہ آپ نے کس کو دیا ہے. یہ بھی ایک پیدا کرنا ہے ممبر و محراب کی. تیسری بات ہے کہ جو پولیٹیکل ورکر ہیں کسی بھی پارٹی کے، یعنی جینول ورکر ہیں، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہو. میں بڑی قدر کرتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز کی، اور میں نے بڑی دفعہ اپنی ٹاک شوز میں بھی یہ کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر، جس سے ہمیں سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں لیکن وہ بڑا قابل قدر ہے، اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کا اب وقت آیا ہے کہ وہ پارٹی کو یرغمال ہونے سے بچائے. اور عام آدمی میں، یعنی جو میں نے کہا نا کہ سب پارٹیوں کی ذمہ داری ہے، جماعت اسلامی یہ ادا کرے گی، پیپلز پارٹی کے بھی جو اچھا طبقہ ہے اسے ادا کرنا چاہیے کہ یہ شعور پیدا کریں کہ جی کرپٹ لوگ، بدعنوان، جعلی ڈگریوں والے، لٹیرے، قوم کی دولت غصب کرنے والے، ان لوگوں کو وہ کہیں سے بھی آئیں، وہ مکہ معظمہ سے دھل کے بھی آ جائیں اور آب زمزم سے بھی نہا کے بھی آ جائیں، تو تب بھی ان کو جو ہے ان کو اقتدار کی مسندوں پہ نہیں لانا. یہ وہ چیز ہے کہ جو اگر لوگوں میں پیدا کی جائے نہیں. آپ کیا اس سلسلے میں کوئی لوگوں کی ذہنی نشوونما کے لیے کوئی ورک شاپس وغیرہ بالکل ہم یا اس طرح کوئی سلسلہ کریں گے؟ جی بالکل کر رہے ہیں. اچھا پراٹا صاحب، ان لوگوں کو باہر کیسے نکالیں گے جو الیکشن والے دن ٹی وی کے آگے بیٹھ کے بس وہ یہ دیکھتے رہتے ہیں جی کون سی پارٹی کی کتنی سیٹیں آئی ہیں، کون سی پارٹی کتنی سیٹیں جیت رہی ہیں، اور خود وہ اس الیکشن کے عمل کا حصہ نہیں بنتے؟ اور تقریباً یہی وجہ ہے کہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ کوئی 40-45. ویسے تو اس کا حل وہ ہے جو ترکی میں ہے، دیگر ممالک میں ہے، کہ وہاں ووٹ دینا لازمی ہے. اور اگر آپ ووٹ نہ دیں، آپ کا ووٹ پول نہ ہو، تو 3 دنوں میں تھانے میں آ کے وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ میں کیوں نہیں ووٹ دے سکا. تو یہ بہرحال ایک ہو تو بڑا ہوتا ہے، یعنی اس لیے وہاں پر 80-85% جو ہے وہ ووٹ کی شرح رہتی ہے. تو ہمارے ہاں بھی یہ ہونا چاہیے، لیکن وہ تو ایک بات کی بات ہے. وقتی طور پہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم رابطہ کمیٹیاں قائم کریں گے نچلی سطح پہ، پولنگ اسٹیشن کی سطح پہ، اور ان میں کے اندر معزز اس علاقے کے لوگوں کو رکھ کے انہیں یہ کہیں گے کہ اب پولنگ والے دن آپ نے گھر گھر جانا ہے، لوگوں کو گھروں سے نکالنا ہے. تو بہرحال کیونکہ اگر تو ٹرن آؤٹ یہی رہا 30-35-40، پھر تو تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی. لگے اس کا بھی ایک عجیب پہلو ہے نا جی، کہ معذرت سے ملک صاحب سے، کہ مطلب ووٹ کی شرح پہلے ہی بہت کم ہے، پھر اس میں سے ایک پارٹی جو لیتی ہے وہ پھر اس کا کوئی 30واں حصہ جو ہے 1/3 لیتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی 18 کروڑ عوام نے ہمیں چنا ہے. تو وہ کہاں سے 18 کروڑ عوام آ گئے کہ 8 کروڑ ووٹر میں سے 1 کروڑ ووٹر ووٹ دے رہا ہوتا ہے یا اس کا ووٹ ہوتا ہے؟ تو اس کی بنیاد کے اوپر کیسے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ 18 کروڑ کے نمائندے ہیں؟ لیکن یہ حقیقی نمائندگی. اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، یعنی الیکشن کا نظام اسے ٹھیک کرنا چاہیے لوگوں کا. ایک اور بات بھی، یہ جو بنگلہ دیش کی بھی مثال کئی اور ملکوں کی ہے
کہ وہاں پر بے شمار پولنگ اسٹیشن بنا دیتے ہیں اور اس دن ٹرانسپورٹ پہ ممانعت ہوتی ہے, کوئی گاڑی نہیں چلے گی. یعنی ووٹر پیدل جا کے ووٹ دے سکتا ہو, اسے پتا ہو کہ میں نے یہاں سے جانا ہے اور چند قدم پہ میں نے ووٹ دینے ہیں. تو یہ سیاسی رشوت. ملک صاحب آپ چاہتے ہیں الیکشن شفاف ہوں؟ جی بالکل, میں تو چاہتا ہوں کہ الیکشن نہ صرف شفاف ہوں بلکہ یہ جو سال ہو نا یہ احتساب کا الیکشن ہو اور تبدیلی کا الیکشن ہو. تو پھر یہ جو ترامیم تجویز کی ہیں, میں یہ کہتا ہوں جیسے یہ کہا جی اس دن کوئی جو ہے وہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ نہ چلے, اور میں پروفیسر سے آگے کی بات بھی کروں گا. بالکل یہ سچی بات ہے, یہ سیاسی رشوت بند کر دینی چاہیے, بلکہ جو قانوناً ہم نے قدغن لگا رکھی ہے کہ صوبائی اسمبلی کے لیے اتنا خرچہ ہوگا اور قومی اسمبلی کے لیے بالکل الیکشن کمیشن جو 2 کروڑ اور 5 کروڑ پارٹی ٹکٹ کے نام پہ دیا جاتا ہے. اس کی پروفیسر صاحب وجہ کہ میرے جیسے سیاسی کارکن الیکشن لڑنا تو درکنار سوچ بھی نہیں سکتا. میں تو اگر یہ موجودہ نظام ہو تو میں تو ایک کونسلر کا الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا. تو الیکشن کمیشن کو بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے, بالکل کڑی نگاہ رکھنی چاہیے, اور میڈیا اور سول سوسائٹی بالکل پن پوائنٹ کرے کہ فلان اتنا کیا, جب وہ جیت جائے تو بالکل ڈسکوالیفائی کر دے. ہم اس میں کیا آپ چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کریں گے کہ خدا کے لیے وہ میں چیف جسٹس سے نہیں اپیل کروں گا, میں جو الیکشن کمیشن بنے گا میں اس سے اپیل کروں گا جس کی یہ ذمہ داری ہے. چیف الیکشن کمیشن کی چیف جسٹس کی کوئی ذمہ داری نہیں الیکشن حل کرانا, یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. وہ انڈیپینڈنٹ بنے گا اور مشاورت سے بنے گا, اس کی ذمہ داری. ہم ان سے اپیل کریں گے, پھر ہم اپنی سول سوسائٹی سے اپیل کریں گے, ہمارے جو اوپینین میکر ہیں ان سے اپیل کریں, جو الیکشن کو آبزرو کریں ان سے اپیل کریں گے, آپ سے اپیل کریں گے کہ خدا کے لیے الیکشن کو مانیٹر کرو, یہ ہولڈنگ دکھاؤ. اس کو یہ جو کہتے ہیں نا میرا رشتہ دار لگا گیا, ہم پوچھیں گے کہ تمہارا رشتہ دار کتنا ٹیکس دیتا ہے. ابھی انہوں نے بات کی کہ ہم یہ نظام لائیں گے, میرا ان سے سوال بھی ہوگا کیا یہ نظام پھر ان کرپٹ لوگوں کے ساتھ مل کر لائیں گے؟ لوگ کیوں حب نہیں رکھتے؟ کیا جماعت اسلامی اپنے منشور کو حاصل کرنے کے لیے اپنے یہ جو نظام ہے دینے کے لیے نواز شریف کا ساتھ دے گی؟ مجھے تب میری ہوپ ٹوٹتی ہے کہ یہ تو ان کے ساتھ مل گئے ہیں جنہوں نے مجھے ترقی کا درس دیا تھا, مجھے خواب دکھایا تھا ملک میں تبدیلی آئے گی. یہ بھی ایسا وعدہ کریں, پھر یہ بھی اپنے منشور میں ایڈ کریں کہ ہم چاہیں گے کہ الیکشن سے پہلے ایک احتساب کا سیل بنے جو بالکل جس کے پیرامیٹرز ہوں, وہ ان سے گزر کے جائے, پھر الیکشن کمیشن دیکھے کہ کیا. ابھی میں معذرت چاہتا ہوں, آپ کی بات کیا کی ہے, مجھے ایک عجیب سا پتہ نہیں لطیفہ ہے یا واقعی کچھ سنجیدہ بات ہے کہ غزالی صاحب فرما رہے تھے کہ اس دفعہ بھی ہمارا یہی نعرہ ہوگا روٹی کپڑا اور مکان. یہ روٹی نہ آپ نے دی, نہ کپڑا نہ مکان جو لوگوں کے پاس ہے. بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب تک قانونی غریبوں کا خاتمہ, قانونی غریب میں انہیں کہتا ہوں جو اپنے گوشواروں میں لکھتے ہیں میرا بینک بیلنس 40,000, کوئی گاڑی نہیں, کوئی بنگلہ نہیں. غلط ہے بالکل. میں تبھی تو کہتا ہوں ایسا ہونا چاہیے نظام کہ بھائی یہ کہاں سے آیا. آپ میرے سامنے کہہ رہے ہیں غلط ہے, کبھی میں بالکل دیکھیں جی ہمیں جب موقع ملتا ہے, جب موقع ملتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ سب جماعتوں میں ہم نے ایک بات سچی ہے جنہوں نے, میں وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں پراچا صاحب کا, انہوں نے سیاسی ورکر کی تعریف کی ہے, کرنی بھی چاہیے, ہمیں کرنی بھی چاہیے. نہیں اگلے مجھے شاکر صاحب مجھے بتائیں آپ کا نعرہ کیا ہوگا آپ کی جماعت کا, یہ جو الیکشن آ رہے ہیں تو کیا آپ کی جماعت کا کوئی خاص نعرہ ہوگا, یہ کوئی پرانا ہی وہ جو ہے؟ میرا سوال کا بھی ان کے بعد ہے صاحب کہ آپ نے ماضی کی کارکردگی پہ جو نا ہم لوگوں نے انشاءاللہ تعالی الیکشن ون کرنا ہے. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پرویز علیہ صاحب کا دور حکومت تھا وہ شہباز شریف صاحب کے جو طرز حکومت ہے اس سے بہتر تھا؟ توبہ کریں جی, آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہاں پرویز علیہ صاحب اور کہاں آپ نے جو ہے نا خادم اللہ کو جو ملا دیا, اس طرح نہیں ہو سکتا. نہیں میں سمجھا نہیں. تاریخ دیکھیں جناب, بہتر کون تھے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے نا چودھری پرویز علیہ صاحب نے مفت تعلیم دی, میڈیسن فری دی, 1-1-2-2 دیا. کہاں جناب ابھی پنجاب میں دیکھیں جناب, پنجاب میں جو ہے نا ڈاکٹروں کو جو ہے نا مار پڑ رہی ہے, ٹھیک ہے, پرچے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے, استادوں پہ ہو رہے ہیں, کہاں مل رہا ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں کہ فلاں چیز دے رہے ہیں فلاں. ہاں یہ وہ دے رہے ہیں کہ کسی کو رسوا ضرور کر رہے ہیں. اب 5 لاکھ کے لیپ ٹاپ, 15 لاکھ کا خرچہ, 5 لاکھ کے لیپ ٹاپ, قوم کی بیٹی کے ساتھ کتنا ان لوگوں نے جو ہے نا. قوم کی بیٹی کس کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ ملک آشا احمد ملک
کیا اس ٹھیک ہے نا. یہاں کوئی جو ہے نا یہاں سے یہ جو ہے نا بلوچستان میں بھاگ جاتے ہیں میاں صاحب کے میں جی فلاں جو ہے نا معاملہ ہے میں اسے ہینڈل کر کے آؤں. یہ آپ کے جو ہے نا میرا حل چند قدموں کے فاصلے پہ ہے, جس کے جو ہے نا فیملی پہ ان لوگوں نے ایف آئی آر درج کروا دی, جس کو جو ہے نا رسوا کیا. ٹھیک ہے, وہ تو جو ہے نا آپ کے مختلف چینلوں پہ آ کے پیٹ رہی ہے کہ گویا مجھے انصاف چاہیے. چینلوں میں کیوں پیٹ رہی ہے, وہ جائے عدالت میں جائے. کیا عدالت میں نہیں کیسی عدالت, عدالت سے تو جو ہے نا آرڈر ہوا ہے کہ حمزہ شہباز پہ ایف آئی آر درج کر کے جو ہے نا ہمیں رپورٹ دی جائے. جس طرح دوست محمد کھوسا کے خلاف جو ہے نا ہوا ہے کہ جو ہے نا 3-3 4-4 ماہ ہو گئے ہیں کوئی ایف آئی آر دے ہی نہیں رہا. تو بھائی اسمبلی میں آپ کو طریقے استغاث پیش کریں, بے شمار دفعہ جو پارلیمنٹ موجود ہوا ہے کاف لیگ کی جو ہے نا سب لیڈیز ایم پی نے جو ہے نا. پروفیسر صاحب یہ پریولیج کلاس کا ملک ہے, جب تک اس ملک میں پریولیج کلاس ہے اس وقت تک عام آدمی کو روٹی کپڑا مکان نہیں مل سکتا. اب ان لوگوں کو جو ہیو ناٹ والے ہیں ان کو شعوری طور پر اگلے الیکشن کے لیے جگانا ہوگا, امید اپنے آپ میں ہمت حوصلہ پیدا, یہ جو کندھوں پہ بوجھ ہے جگانا ہوگا. مجھے ایک بات بتائیں, جی جی ایک علاقے میں 1000 بندے ہیں جی جی جن میں جناب 900 بندے شریف ہیں اور 100 بندہ فرض کر رہا ہوں وہ بدماش ہے. اب جب الیکشن کا دور ہوتا ہے تو وہ جو 100 بندہ جو بدماش ہوتا ہے وہ جب تک باہر نہ نکلے تب تک وہ 900 شریف بھی باہر نہیں نکلتے. یہ تو ہمیں یعنی وہ جو دیکھیں وہ کیوں نہیں نکلا, وہ اس لیے نکلتا کہ اس سے ہوپ نہیں ہوتی. بھٹو کے لیے لوگ کیوں مرے تھے, انہیں یقین تھا, اعتقاد تھا کہ یہ تبدیلی لائے گا, پھر وہ جل اٹھے تھے. شمع کے اوپر پروانہ کیوں جلتا ہے؟ سچی بات ہے. جب عوام کو یقین ہوگا کہ جماعت اسلامی تبدیلی لائے گی وہ آئیں گے, جب عوام کو یقین ہوگا پیپل پارٹی تبدیلی لائے گی وہ آئیں گے, جب عوام کو یقین ہوگا پی ٹی آئی تبدیلی وہ آئیں گے. عوام پہ ہمیں غصہ بھی ہے, ان کو سلوک بھی پیش کرتے ہیں. انہوں نے ہر مرتبہ تبدیلی کے لیے ووٹ دیا, امن کا ووٹ دیا, لیکن اگر جن کو ووٹ دیا وہ بکے ہیں, انہوں نے لوٹا ہے, تو پھر عدالتوں کا کام تھا. عوام کا کام عوام کا کام یہ نہیں تھا لاٹھیاں لے کے گولیاں لے کے ان پہ بچھاڑ کر دیں. انہوں نے تو دیا ہے, تبدیلی کا ووٹ دیا ہے. اگر کسی نے لوٹا ہے تو پھر احتساب بھی تھا, یہ عدالتیں بھی تھی, لوگ بھی تھے. صرف اور صرف شہادت پہ چلیے آنا چاہیے. شاکر صاحب آپ یوتھ ونگ کے لیڈر ہیں ماشاءاللہ, تو یوتھ تو ساری عمران خان کا پیچھے جا رہی ہے آپ کے ساتھ. پروفیسر صاحب وہ تو گانے بجانے والے جو ہے نا ان کے پیچھے جا رہے ہیں. جو یوتھ ابھی ہے آپ نے دیکھا جب مونس جو ہے نا ٹرائل کے لیے پیش ہوتا تھا تو ہزاروں جو ہے نا نوجوان جو ہے نا اس کے استقبال کے لیے آتے تھے. یوتھ یہ ہے, ٹھیک ہے نا, ان لوگوں کے پاس یوتھ ہے, پیپلز یوتھ ہے, مسلم لیگ یوتھ ہے. عمران خان تو یہی ہے کہ گانے بجانے کے لیے آخری بات کہنے دیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں 60% جیسے آپ نے کہا 60% سے زیادہ لوگ ووٹ نہیں ڈالتے. بالکل عمران خان کو بھی آنا چاہیے تاکہ اس کے ساتھ بھی اگر اچھے لوگ وہ باہر نکال سکتا ہے تو الیکشن کا ویلیڈیٹ ہو, لیجیٹیمائز ہو, تاکہ جو الیکشن کی ریشو بڑھے. اب ہمارے یہاں اگر سیف بھی کھیلیں تو 34% زیادہ وہ کاسٹنگ نہیں ہوتی, لہذا ان کو بھی ادا کریں. میں اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا کہ انہوں نے پچھلے الیکشن نہ لڑ کے زیادتی کی قوم کے ساتھ, ان کے پاس مینڈیٹ تھا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس ایسی ایک فورس موجود ہے, منظم فورس موجود ہے پاکستان میں کسی ایسی پارٹی کے پاس جن کے پاس پورا بایو ڈاٹا اور شعوری ہے. ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, میں پھر کہہ رہا ہوں, اور اگلے الیکشن میں آنا چاہیے, لیکن کسی کی بیساکھیوں کے سارے نہیں, اپنے منشور کے ساتھ. اچھا پروفیسر پریڈکشن ایک چاہیے, ماشاءاللہ آپ بڑے ایکسپیرینس ہیں. جو رائٹ ونگ کے ووٹ ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے, مسلم لیگ نون کو مل جائیں گے, جو ہے وہ عمران خان صاحب کو مل جائیں گے, اور اس طرح کی جو باقی پارٹی وہ تو ڈیوائڈ ہو جائیں گے. تو کہ ایسا تو نہیں پھر پیپلز پارٹی میدان میں سامنے آ جائے. ایک تو خیر رائٹ اور لیفٹ اب نہیں رہا, رائٹ اور رانگ اب ہے. جی ہاں, وہ ایک جو پولرائزیشن تھی وہ اب اس طرح سے تو ختم ہو گئی ہے. بہرحال ہم پہلے ہماری ترجیح یہ ہے کہ جماعت اسلامی اپنے نمائندے, اپنے لوگ, اپنا منشور, اپنی بات, اپنا ماضی, اپنا مستقبل, اس کی بنیاد پر ہم الیکشن میں حصہ لیں. لیکن آگے تمام جماعتوں کی جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ ضرورت ہے کہ جی وہ کوئی ایڈجسٹمنٹیں دیگر جماعتوں کے ساتھ کریں, اسی طرح باقی سب جماعتوں کی بھی ضرورت ہے کہ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو, تاکہ یہ ہے کہ ووٹر کو مشکل نہ آئے. یعنی ایڈجسٹمنٹ کسی کی قیادت تسلیم کرنے کا نام نہیں ہے, نہ کسی کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ دینے کا نام ہے. ایڈجسٹمنٹ ووٹر کی سہولت ہے کہ ووٹر اگر یہ سمجھتا ہے
کہ اس کے مقابلے کے اندر ایک کینڈیڈیٹ ہو تو وہاں پر ایک کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد وہ اپنا ووٹ اس نے دینا تو اپنی مرضی سے ہے۔ جی ملک صاحب آپ کی کیا پریڈکشن ہے؟ دیکھیے میں اختلاف کروں گا، یہ بالکل میں سمجھے سیاسی منافقت ہے۔ دیکھیں اگر میں کہوں کہ نہیں یہ کون سی پارٹی نمبر 1 ہے، پنجاب کی بات کر رہا ہوں فی الحال۔ دیکھیں یقیناً جو ووٹ بینک ہے، جو کارکردگی ہے، وہ ابھی بھی پاکستان پیپل پارٹی ہم کہتے ہیں۔ جی آپ ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ پنجاب میں کون سی پارٹی پہلے نمبر پہ ہوگی؟ اگر نون لیگ کی بات کریں وہ تو اسکرین پہ میں بالکل جی آپ ایک پارٹی کا نام نہیں میری اپنی پارٹی بلا کر۔ ہاں جی کیوں؟ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ملیں گے، شکریہ۔